والا دل ہے، یہ جنتی دل ہے، ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس شخص کا دل ٹھیک ہو جائے گا اس کا جسم سارے کا سارا خود ٹھیک ہو جائے گا۔ جب دل ہی خراب ہے، دوسرا کردار نکمے دل والا بندہ، اس نے برا ہی سوچنا ہے، اس نے جب بھی سوچنا ہے برا سوچنا ہے، کسی کی کامیابی کا نہیں سوچنا، کسی کو اچھا دل نہیں کرنی، بلکہ غلط سوچے گا، غلط پالیسیاں بنائے گا۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس شخص کو ناکام کروں، ایک پلاننگ بنائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اچھا چلو ہم اس طرح کرتے، پھر دوسری پلاننگ بنائے گا، اس میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ آخر یعنی یہ کیسا بیوقوف انسان ہے، دوسرے کردار والا دل، یہ کیسا انسان ہے۔ اللہ کی قسم یہ کھانے اچھے بھلے کھائے گا، کوٹھیوں بنگلوں میں ایسیوں میں رہے گا، کھانا اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دل کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے، اس نے اپنے خون کو جلانے کا سامان خود اندر مہیا کیا ہوا ہے، اندر آگ کی بڑیاں کر رہی ہیں، تو تیرے بکرے کھانے، تیرے بٹیرے کھانے، ایسی چاہنے تجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ وہ انسان جو قلب سلیم والا ہے، اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی گالی دے جائے، کوئی مار جائے، لان تان کر جائے، وہ کہے گا جا بھائی میں نے تجھے معاف کیا۔ کیوں؟ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یعنی حضرات گرامی، نکمے دل والا انسان اللہ کی قسم دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میرے چاچو کا بیٹا ہے، اوپر سے میرے ساتھ ٹھیک ہے، بڑا احترام کرتا، لیکن اندر جب بھی موقع ملتا ہے میرے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ دریا کے اندر غوطہ لگا کے بات میرے خلاف کرتے، کسی نہ کسی موقع پر وہ بات ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ کے اندر طاقت ہے، یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور نیکی کے اندر بھی طاقت ہے، وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ظاہر ہو جاتی۔ جب اس کی غلط پالیسی مجھے ظاہر ہوگی، میں کیا اس کو دعائیں دوں گا، نفرت کروں گا، یار کیسا کرتا تھا، تو میرے خلاف ایسی پالیسیاں بناتا ہے۔ بات آپ جہاں بھی کر دیں، یہ سوچ کر کریں کہ میری بات لکھی جا رہی ہے، چلو دنیا میں پتہ نہ بھی چلے، کل قیامت والے دن سب کے سامنے پڑھنا پڑے گا، گندی گندی پالیسیاں ساری سامنے آ جائیں گی، دل کی ہر بات باہر آ جائے گی۔ بہرحال حضرات گرامی، دو انسان ہیں، دو کردار ہیں، کسی بھی انسان کو لے لیں، ایک انسان اچھے کردار والا ہے، اس کی سوچ ہے میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میرے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور مسلمان کی تعریف یہ ہے، اچھے کردار والا وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھتا ہے، زبان کو تالا لگا کے رکھتا ہے، میری زبان سے کسی کو پریشانی نہیں آنی چاہیے، میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ یہ اچھے کردار والا انسان ہے، یہ اچھے کردار والا ہے۔ جب ایسا انسان فوت ہوتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، چرند پرند بھی روتے ہیں، کائنات کی ہر چیز روتی ہے۔ کیوں؟ یہ نیک تھا، اچھے کردار والا تھا، اپنے جسم میں بڑا کنٹرول تھا، غصے پر قابو پانے والا تھا، نیک انسان تھا، کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا، بھلا ہی کرتا تھا، پوری کائنات اس کے مرنے پہ رو رہی ہے۔ گندے کردار والا شخص، نہ اس کے ہاتھ کنٹرول میں ہیں، نہ اس کی زبان کنٹرول میں ہے، گھر سے بھیجتے ہیں لاہور، بیٹا جلدی خیر سے واپس آنا، کردار غلط ہے نا، کسی ڈرائیور سے لڑ پڑے گا، کسی کنڈکٹر سے لڑ پڑے گا، کسی دکاندار سے لڑ پڑے گا، شام کو ہم فون کریں گے، فون بند ہے، آ نہیں رہا، پھر بعد میں پتا چلے گا بیٹا صاحب جیل میں ہے، لاہور جیل میں ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ کا میرا غلط کردار ہوگا تو ذلت دنیا میں بھی مقدر بن جاتی ہے،
دنیا میں بھی اس غلط کردار کا درد ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں تو بہت بڑا درد ملنے والا ہے۔ مسلم امام محمد میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں غلط کردار والے اور اچھے کردار والے دونوں شخصوں کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ لے کر قبرستان گئے ہیں، جنازہ پڑھایا ہے، قبر پر میت کو رکھا گیا ہے، باہر رکھا ہے، دیکھا ہے قبر بھی تیار ہو رہی ہے، کچھ دیر موجود ہے، کچھ وقت باقی ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا لیا، تنکے سے زمین کو کریدنے لگے، ساتھ ساتھ صحابہ کی تربیت کی غرض سے ایک لمبی ترین حدیث بیان فرماتے ہیں، اس میں دونوں کردار بیان کیے گئے ہیں۔ اچھے کردار والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ابھی فوت نہیں ہوتا، فوت ہونے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابھی دنیا میں ہے کتنے فوت ہونے والے ہم دیکھتے ہیں، ان کے چہرے حشاش بشاش ہنس رہے ہوتے ہیں، وجہ ابھی تو زندہ ہے۔ فرشتے نے آ کے پہلے یہ کہا ہے خوش ہو جائے آپ جنتی ہیں، انسان خوش ہوگا نا، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی نا، حشاش بشاش ہوگا نا، تھا بیمار لیکن وہ خوشی میں کولر نہیں سماتا، ویسے ہی فوت ہو رہا ہے تو اس کی خوشی کی آثار چہرے پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ شخص قبر میں جائے گا، یہ شخص قبر میں جائے گا، وہاں جا کے نماز عصر کے بعد والا وقت ہر کسی اچھے کردار والے کو یاد کرایا جاتا ہے۔ فرشتے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ حساب کتاب دو، یہ شخص کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، سورج غروب ہونے کے قریب میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھے کردار والا شخص جس کو جس کام کی فکر ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب نماز کی فکر ہوگی، ٹینشن ہوگی، اللہ کی قسم سکی ماں کی میت پڑی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، پورے گھر کا گھر فوت ہو گیا ہے، جس کو پتہ ہے جس کو فکر ہے وہ ماں کی فکر چھوٹی کرے گا، باپ کا غم چھوٹا ہوگا، پورا گھر قتل ہو گیا ہے، پوری فیملی تباہ برباد ہوگی ہے، یہ غم چھوٹا ہوگا، نماز کا غم بڑا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ اچھے کردار والا بے نماز نہیں ہوتا، اچھے کردار والا نمازی ہوتا ہے۔ اس کو عصر کے بعد والا وقت یاد کروایا جائے گا، فرشتے کہیں گے اب نمازوں کی چھٹی ہے، اب ہمیں حساب دو، اللہ اکبر، حساب میں سارے سوال جواب کلیئر دے گا۔ جس کا کردار اچھا ہے اس کے جواب بھی خود بخود کلیئر ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے بات آئے گی اس کے نیچے بچھونا جنت سے بچھا دیا جائے، اس قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے۔ لمبی حدیث ہے، سٹیپ وائز آخرکار جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور غلط کردار والا شخص ابھی میت، ابھی اس کو موت نہیں آتی، فرشتے پہلے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہنم کی بشارت اس کو پہلے دے دی جاتی ہے کہ تو نے جہنم میں جانا ہے، اس کی لتریشن دنیا میں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، ڈر جاتا ہے، گھبرا جائے گا، اور جس کو دنیا میں نماز کی فکر نہیں اس کو قبر میں بھی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی نماز کی، اور جس کام کی فکر ہوتی ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں،
अच्छा हमारे भाई उनकी बारी है 2 बजे, रात 2 बजे पानी लगाना है, पानी लगाना खेतों को। अल्लाह की कसम वो सोए हुए हैं, यकदम 2 बजने से 2 मिनट पहले वो खड़े होते हैं। भाई क्या होगा यार, 2 बजे टाइम था तो मैं उठ पड़ा। हाय, वही शख्स तहज्जुद के लिए जो बेदार नहीं होता, नमाज के लिए जो बेदार नहीं होता, ये दलील है जिसकी फिक्र आपको लगी हुई है वो काम आपने करना ही करना है। हज़रात गिरामी, ये शख्स गलत किरदार वाला कब्र में जा रहा है, इसके नीचे जहन्नम के अंगारे बिछा दिए जाएंगे, जहन्नम की तरफ कब्र का दरवाजा खोल दिया जाएगा। 99 सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो सांप तो एक ही काफी है, जहन्नम के सांप 99 उस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, सजाएं शुरू हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। लंबी हदीस है। हज़रात गिरामी, मेरी आपसे गुजारिश है, ये बातें मैं अपने आप से कर रहा हूँ कि मेरा किरदार ठीक हो जाए, ये बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी हमारी महदूद है, हमारा किरदार ठीक हो जाए। 2 नंबर लोग ज्यादा हैं, 1 नंबर वाले लोग थोड़े हैं। आए हम अपने आप को 1 नंबर किरदार का हामिल शख्स बना लें। अल्लाह की कसम, आपके बच्चों के मामलात, बहनों के, माँ बाप के, रिश्तेदारों के अल्लाह अपने हाथ में ले लेगा। रिज़्क़ की टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें सारे मामलात। या अल्लाह जो होगा मुझे माफ कर दे, मैं 1 नंबर इंसान बनना चाहता हूँ। कोशिश हम शुरू कर दें, अल्लाह दुनिया में भी हमें सुरखरू करेगा, कल क़यामत को भी हमें सुरखरू करेगा। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।